اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ہے وہ 7واں حصہ ہے، یعنی پارٹ ہے، قسط ہے یا درس ہے دجال کے ٹاپک پہ۔ اس پہ آپ کو میں نے پیچھے یہ بتلایا تھا کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب روٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ ایک لے کر چلے گا تو روٹیاں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کہاں تک اٹھائے پھرے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ اگر دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر شہر میں پانی آ جائے، ایک دریا آ جائے تو سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پانیوں پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا۔ بارش جو ہے ایسا کوئی سسٹم ہو جائے گا کہ بارش جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے بھی وہ برسائے گا۔ وہ کیسے؟ اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ امریکہ میں ہو چکی ہے۔ ایسے جو ہے وہ سسٹم بنا لیے گئے ہیں اور طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ بارش جو ہے وہ زمین کے اندر ارتعاش پیدا کر کے اس کی لہریں اور اس کی رفتار کو تیز کر کے جو ہے وہ بارش برسائی جا سکتی ہے۔ اور ابھی 1987 کے اندر جو مرر فورس جو ہے جس کو پیٹنٹ کروایا گیا ہے، اس نے یو ایس فورس اور یو ایس نیوی اور ان سب کو یہ بتلایا ہے کہ میں ایتھوپیا کے اندر بھی بارش برسوا سکتا ہوں، اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو موسم جو چینج ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی چیز یہی ہے کہ وہ تجربات ہیں کہ جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے اور وہ کرۂ ارض کی فریکوینسی کو جو ہے وہ چینج کر سکے، اور یہ اب ہو رہا ہے اور اس پہ کنٹرول ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ روٹیوں پہ قبضہ یہ ہے کہ مصنوعی غذائیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی، تو دجال کا جو ہے وہ روٹیوں پر، غذا پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں بیج جو ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے تو وہی بیج استعمال زمین اگا سکتی ہو جو وہ دے گا، اس کے علاوہ وہ زمین جو ہے نا وہ نہ اگا سکتی ہو۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اب ایک اور حدیث جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے، مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب کسی خشک زمین سے گزرے گا، اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ اگل دے، تو وہ جو زمین ہے وہ اپنا خزانہ اگل دے گی، جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے۔ اب دجال جس دور میں آئے گا تو یعنی کہ زمین کے سارے خزانے جو ہیں، اب زمین کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ یورینیم اور پلاٹینیم جو ہے، اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ جو خزانے ہیں، اس کے فصل بھی اس میں آ سکتی ہے، وہ زمین جو ہے وہ سب کی سب اگل دے گی، یعنی کہ دولت پر بھی دجال کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا۔ اب یہ دولت کے اوپر دجال کا قبضہ کس طرح ہوگا، تو اس کی مثال میں آپ کو آج کے دور سے دیتا ہوں، اور چونکہ آپ امریکہ میں ہو اس لیے میری بات کو بڑی جلدی سے سمجھ جاؤ گے۔ آپ یہ جانتے ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو صرف 2 ادارے چلا رہے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں معیشت کو 2 ادارے، ورلڈ بینک اور IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ تو دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ کسی طرح بھی مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف کرتے ہیں۔ اور ان دونوں بینکوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکرز۔ اور اس کو کون کرتا ہے؟ بگ برادرز۔ تو گویا کہ پوری دنیا کے بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ان کا ہے۔ اب میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ دجال کے دور کے اندر اگر ایسا ہو کہ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیشنل بینکرز جو ہیں یہ 2 بینکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور 2 بینک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دجال کے فالوور جو ہیں یا دجال کے پاس ایسا سسٹم آ جائے اس دور میں کہ وہ پورے بینکوں پر ہولڈ کر لے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے کنٹرول کر لیں، تو اب بتائیے آپ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے، جس کو جو مانے گا اس کو وہ پیسے دے دے گا، دولت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور دولت کو ایک اور طرح سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایک نظام بنایا جا رہا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ کرنسی کو ٹوٹلی پوری دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کرنسی سمجھتے آپ؟ پیسے، ڈالر ہمارے ہاتھ میں امریکہ میں تو آتے ہی نہیں ہے، غریب ملکوں کے اندر اتنا ڈھیر لگا رہتا ہے، اٹھاتے ہیں وہ زیادہ پیسہ مل جاتے ہیں۔
آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی کرنسی 3 نوٹوں میں تبدیل کر دی جائے. صرف 3 کرنسی پوری دنیا میں چلیں. جیسے ایک یورو ہے، امریکہ کی کرنسی ہوگی، ڈالر چلے گی. ایک جو ہے وہ ایشیا کے اندر ملا کر بنا دی جائے. یہ ابھی سوچا گیا ہے. اور اگر 3 کرنسیاں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرنسی پر ہولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. زیادہ کرنسی ہو تو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو دجال کے پیچھے خزانے چلیں گے. مطلب یہی ہوگا کہ کرنسی آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے. تو کرنسی کس طرح ختم کی جا رہی ہے، اس کو وجہ یہ ہے کرنسی کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے. ہارڈ کرنسی کو سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ہارڈ کرنسی لے جا رہے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ڈھونڈ نہیں سکتے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر کیا کیا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کرنسی ختم کرو اور اس کو الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کیا جائے. جتنی بھی کرنسی کا لین دین ہو، آگے پیچھے ہو، یہ اس کے ذریعے سے ہو. اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے. برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ کارڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں. الیکٹرانک منی اور سمارٹ کارڈز، ان کو متعارف کروایا گیا ہے. اس کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے. یہ جو سمارٹ کارڈ یوز کیے گئے ہیں مائکرو چپ ہے. مائکرو چپ کیا کرتی ہے کہ جس جگہ آپ نے پیسے خرچ کیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس نے آج وال مارٹ سے گروسری خریدی، اتنے پیسے دیے، اور گروسری بھی لکھی جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ کدو خریدے ہیں، ٹینڈے خریدے ہیں، کیلے خریدے ہیں، کیا خریدے، وہ ساری اس کے اندر ریکارڈ کر لے گی. پھر اس نے کس جگہ پہ خریدے ہیں، کس ملک میں خریدے ہیں. تو سمارٹ کارڈ کے اندر وہ جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ چپ آپ کا ریکارڈ رکھے گی. تو وہ جو برطانیہ نے جو کارڈ چلایا ہے، اس کارڈ کو مونڈیکس اسکیم اور ویسٹرن مڈلینڈ بینکس اور برٹش ٹیلی کام، یہ تینوں کی سرپرستی اس کو جو ہے وہ حاصل ہے. کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر تو ریکارڈ جمع نہیں ہو سکتا نا. تو وہ یہ تینوں کے تینوں اس کو کر رہے ہیں. تو اب جب آپ یہ مثال میری سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات بھی سمجھ جاؤ گے کہ دجال کے دور کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنسی کو ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ یوں کرے گا کہ پھر چونکہ سسٹم کیا ہوگا، ابھی نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن پلان یہی ہے کہ آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی آدمی اگر ایک کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو یا تو قید کر دی، سزائے موت دے دی جائے گی، سزائے موت نہیں تو قید کر دیا جائے گا. یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں $1 آ گیا، دیکھا گیا کہ اس کے پاس $10 ہیں یا $20 کا نوٹ ہے، تو یہ لا بنا دیا جائے گا کہ کوئی آدمی کرنسی استعمال کر ہی نہیں سکے گا. اور ابھی اس کا سسٹم بالکل بن گیا ہے. اب کیا ہے، کارڈ کو بھی ختم کر دیا جائے گا. ایک دور کے اندر کارڈ ختم ہو جائے گا. صرف آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، اعداد و شمار کے ذریعے سے اپنے پیسے ادھر ادھر کے ادھر، آپ کے پاس صرف یہ ہوگا 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بھائی یہ ہوں گے آپ کے پاس 1000 2000 3000، اور گنتی ہوگی. آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث مبارکہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. وہ حدیث مبارکہ کس طرح سمجھ میں آئے گی کہ یعنی جو دولت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی. تو دنیا بھر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے، یہی تو حال ہو رہا ہے. سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. سارے پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے اس کے دور کے اندر ایسا ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے. بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو BIS جو ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جو بینک ہیں یہ بڑے 10 بینکوں کے اندر جو ہے مرج ہو رہے ہیں. یہ بڑے 10 بینک جو ہیں ان دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور IMF کا رہنمائی ہو جائے، یہ اسے کنٹرول کر لے گا. تو میں یہ صرف مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا دولت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا. جس کے پاس بینک ہوگا اسی کے پاس ہی دولت ہوگی. تو اب اگر بینک ہی کسی آدمی کی طرف چلے جائیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آئیے اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. اتنی تشریح کے بعد اب حدیث کو سمجھنا آسان ہے. مسلم شریف میں کہ جب وہ کسی خشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہیں وہ خزانے چلیں گے. تو خواتین و حضرات، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دماغ کے اندر رکھنی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، نام ہیں جو چیزوں کے، یہ ہر دور، ہر جگہ اور ہر زبان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں.
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک اسپیشل کسی کا نام بتلا دیتے تو وہ چیز ظاہر ہوتی بہت عرصے کے بعد، تو پہلے والے اس کو کیسے سمجھتے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک لائن بتا دیتے ہیں، ایسا ایک جملہ بتا دیتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی انسان آئے وہ اس دور والا انسان اس بات کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آئے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے وہ فصیح و بلیغ کہتی ہے۔ فصیح و بلیغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ چھوٹے جملے کا استعمال اور بڑے معنی کا اظہار، اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، کہ آدمی تھوڑے الفاظ استعمال کرے اور بڑے معنی جو ہے وہ دنیا کو دے دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے رحمت للعالمین ہیں، ایک ایک چیز ہمیں دجال کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ دجال ابھی آئے گا، لگ جائیں گے 150-200 سال تو ابھی ہے نا، ابھی تو لگیں گے، اتنی جلدی آپ پریشان مت ہوں، لیکن یہ کہ تیاری ضرور کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کو وہ دعائیں یاد کرائیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ مسجد غوث الاعظم سے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔